بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو اہم فیصلوں کے حوالے سے۔ کم عمر بچے کو اگر والدین، ایک بچہ ہے وہ چھوٹی عمر کا ہے اور اس کو گفٹ کیا جاتا ہے، کوئی پراپرٹی ہبہ کی جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہے اور کیا وہ جائیداد واپس لی جا سکتی ہے؟ یہ ایک لیگل پوائنٹ تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ڈیسائیڈ کیا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈیننس، جو صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے آرڈیننس جاری کرنے کا، اس کے حوالے سے بھی ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے نفاذ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ آرڈیننس صرف ہنگامی معاملات میں ہی جاری ہو سکتا ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا اور کہا ہے کہ آرڈیننس جاری کرنے کے طریقہ کار کی بھی سپریم کورٹ نے وضاحت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو گزشتہ سال جولائی میں آگاہ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جولائی 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد 3 سال کے دوران کم از کم 54 صدارتی آرڈیننس جاری کیے۔ ان میں سے کچھ آرڈیننس وفاقی حکومت کی معمول کی کارروائیوں کے لیے بھی جاری رکھے گئے۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق حکومت کے پہلے پارلیمانی سال میں 7 اور دوسرے پارلیمانی سال میں 30 آرڈیننس جاری کیے گئے، جبکہ موجودہ اور تیسرے پارلیمانی سال میں 16 سے زائد آرڈیننس جاری کیے گئے۔ اور انکم سپورٹ لیوی کے نفاذ کے خلاف 581 درخواستوں کا فیصلہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا کہ صدر اور صوبائی گورنر آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، لیکن ان کے آرڈیننس جاری کرنے کے اختیارات آئین کے تحت محدود ہیں۔ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ صدر صرف وفاقی قانون سازی سے متعلق کسی بھی معاملے کے لیے صرف اس صورت میں آرڈیننس جاری کر سکتا ہے جب کہ سینٹ اور نہ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو، اور ایسا صرف ان حالات میں کیا جا سکتا ہے جب کسی معاملے میں فوری کارروائی کرنا ضروری ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بیان کردہ پیشگی شرائط میں ہے کہ کسی ایک بھی عدم موجودگی میں صدر اور گورنر آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے۔ آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں جاری کیے جا سکتے ہیں کیونکہ آئین صرف اسی صورت میں اجازت دیتا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن ترمیمی آرڈیننس آیا، اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو اسلام آباد بلدیاتی آرڈیننس آیا، اس کے بارے میں جب ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ یہ آرڈیننس کیوں جاری کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے سر پر اور ہماری گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی کہ ہر حال میں ہم نے جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ کروانا ہے، اور اس وقت جو اسمبلی تھی اور پارلیمنٹ کا سیشن نہیں تھا، اس وجہ سے ہم آرڈیننس لے آئے۔ یہی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اپنی طرف سے آنریبل جو جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یا جو آنریبل دوسرے جج صاحب ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے، لیکن اس کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ جیسے سارے کے سارے آرڈیننس غیر قانونی ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس ایمرجنسی حالات سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، اور یہ آئین نے کہا ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ فوری نوعیت کا کوئی معاملہ ہے تو اس پر وہ آرڈیننس جاری صدر پاکستان کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو یہ آنریبل بینچ بات کر رہا ہے، یہ وہی بات ہے جو آئین میں لکھی ہوئی ہے اور اسی کے مطابق ہی سارا کچھ ہوتا ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے ہر لفظ اور اس میں بتایا گئے طریقہ کار پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے بدگمانیاں اور بد اعتمادی دور ہوتی ہے اور نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ وقت، پیسے اور محنت کے ضیاع سے بھی بچاتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں دیکھا گیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس سے ان لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے جن کے لیے یہ آئین بنایا گیا۔ بعد ازاں بینچ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری کی گئی جمع کرائی گئی درخواستوں کو بھی خارج کر دیا۔ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے انکم سپورٹ لیوی ایکٹ 2013 کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ان ٹیکس دہندگان کے حق میں فیصلہ دیا تھا جن کے پاس 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے خالص منقولہ اثاثے ہیں، اور یہ آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ جو انکم سپورٹ لیوی ایکٹ 2013 ہے اس کو آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو یہ اس پر پہلے بھی چیزیں آتی رہیں اور معاملات چلتے رہے، اور اب یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ پھر آگے سپریم کورٹ نے اس اسپیسیفک کیس کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ آرڈیننس کی حد تک وہیں پہ جو رولز تھے یا جو وضاحت تھی وہ آنریبل سپریم کورٹ نے کی۔ پھر جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں کم عمر بچے کو والد کی جانب سے تحفے میں دی گئی جائیداد کیا واپس لی جا سکتی ہے، اس پر سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جائیداد گفٹ کرنے سے متعلق ایک اہم فیصلہ جاری ہوا جس میں عدالت نے قرار دیا کہ والد کی جانب سے کم عمر بچوں کو تحفے میں دی گئی جائیداد واپس نہیں لی جا سکتی۔ عدالتی کاغذات کے مطابق مظفر گڑھ کے ایک رہائشی کو
5 سال کی عمر میں والد نے 859 کنال زمین تحفے میں دی تھی۔ بچے کی ایج 5 سال تھی اور زمین کتنی تھی؟ 859 کنال زمین تھی، وہ تحفے میں دی، جس پر ستیلے بھائی نے عابد حسین نے اس سے باپ کی تحفے میں دی گئی زمین واپس لینے کے لیے دعویٰ دائر کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے عابد حسین کا دعویٰ مسترد کر دیا تھا، جس پر انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی عابد حسین کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ والد کی جانب سے تحفے میں دی گئی زمین کے لیے انتقال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تحفے میں دی گئی چیز واپس لینا بدترین عمل ہے، اور جو ہبہ نامہ کیا جاتا ہے، جو گفٹ ڈیڈ بنائی جاتی ہے، اس کو واپس لینا یا اس چیز کو دیکھنا، یہ انتہائی بدترین عمل ڈکلیئر کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو جیسے ایک بچے کے ساتھ ہمارا لا آف کانٹریکٹ یہ کہتا ہے کہ ایک بچہ بالغ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس معاہدے پر وہ بائنڈنگ نہیں ہے، وہ چاہے تو اس کو کنٹینیو رکھے، چاہے تو وہ اس کو ختم کر دے، کیونکہ یہ اللیگل ہے کہ اگر وہ بالغ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ اللیگل ہوگا۔ لیکن اگر باپ کسی بچے کے نام پر کوئی گفٹ ڈیڈ بنا دیتا ہے، کوئی ہبہ نامہ بنا دیتا ہے، تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا، اور آپ دیکھیں کہ ایک دوسرا جو ستیلا بھائی ہے اس نے دعویٰ دائر کیا اور کہا کہ یہ بچہ تھا، بچے کو گفٹ ڈیڈ کی گئی تو یہ غیر قانونی ہے، جس کو عدالت نے کہا کہ نہیں، بچے کو بھی اگر گفٹ ڈیڈ کی گئی ہے تو وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ اور عدالت نے کہا کہ والد اگر اپنے بچے کے نام پر کوئی جائیداد کرواتا ہے، وہ بچے کا حق ہے۔ گفٹ وصیت آپ اپنی پراپرٹی کا صرف تیسرا حصہ کر سکتے ہیں، لیکن جو گفٹ ہے، وہ جو مالک ہے وہ ساری کی ساری جائیداد بھی گفٹ کر سکتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اس کو ہمارے دین نے اور ہمارے قانون نے اجازت دی ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے سارا کسی کو گفٹ کر دے، چاہے وہ ساری سیل کر دے۔ اکثر اوقات دوست ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ والد زندہ ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے والد کسی ایک بچے کو یا کسی ایک کے نام پر جائیداد کروا دیں گے یا ساری بیچ دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے والد کے خلاف ان کی زندگی میں کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، قانون کہتا ہے کہ آپ کا حق اس دن شروع ہوگا، وراثت کا حق اس دن شروع ہوگا جس دن آپ کا باپ فوت ہو جائے گا۔ باپ کی زندگی میں بچے کا کوئی حق نہیں ہے اس کی جائیداد اور اس کی پراپرٹی پر۔ ہاں، وہ 18 سال سے کم عمر کا ہے تو وہ خرچے کی حد تک کلیم کر سکتا ہے، جائیداد پر کلیم نہیں کر سکتا، بطور وہ مالک کلیم نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا قانون ہے اور اس قانون میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اہم جو لیگل پوائنٹ تھا اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ چیزیں اٹھتی رہتی ہیں اور یہ سوالات آتے رہتے ہیں، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئر کیا ہے گفٹ ڈیڈ اور ہبہ نامہ کے حوالے سے۔ مزید تفصیلات ہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔